أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. آواز بھیجنے ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. حضرات، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا حق اور رسول کے خاندان والوں کا حق، چاہے وہ رسول کے بزرگ ہوں یا رسول کے خرد ہوں، رسول کے بعد والے ہوں. تاریخ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کے حق کو چھپایا اور ان کے معاملات و واقعات کو غلط طریقے سے پیش کیا، اور اسی بنیاد کے اوپر نظریے بنے، خیالات بنے لوگوں کے، اور اکثریت نے اسی کو صحیح سمجھا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی دنیا میں جب کہ کوئی طاقت کا دباؤ نہیں ہے اور کوئی حکومت کی طرف سے زبردستی نہیں ہے اور انسان اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کے سلسلے میں آزاد ہے، کیوں نہ ہم ان واقعات کو دوبارہ غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر صحیح کتنے ہیں اور غلط کتنے ہیں. یہ ہے کل تھیم اس بیان کا جو مجھے آپ کی خدمت میں برابر میں پیش کر رہا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کیا. جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا کہ ان پر الزام کفر لگایا گیا کہ وہ کافر تھے، اور بی بی خدیجہ کا تذکرہ کیا کہ ان کی شخصیت کو 40 سال کا کہہ کے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے اور تحقیق کے خلاف ہے. آج مجھے آپ کے رسول کے سلسلے میں بات کرنا ہے. آج رسول کی بات ہوگی، کل سے آل رسول کی بات شروع کی جائے گی. آج رسول کے سلسلے میں بات کرنا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کو ہم رسول مانتے ہیں، اور رسول ہی نہیں مانتے ہیں خالی، بلکہ 1,24,000 رسولوں کا سردار مانتے ہیں. سردار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور آپ ہی کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، آپ ہی کی وجہ سے سلسلہ ہدایت قائم کیا گیا. اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا. یہ سب باتیں جو ہیں اپنی جگہ کے اوپر، اس سلسلے میں میں ایک ایک بات کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انالیسس. سب سے پہلی تاریخ کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے رسول کے خاندان کو کافر کہا.
پہلی زبردستی آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے۔ رسول کے خاندان کو کافر کہا گیا۔ یہ چیز کیوں کہی گئی یہ تو اللہ بہتر جانے، باقی ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد پہلی حکومت جو بنی اور پہلا اقتدار جو قائم ہوا وہ بنی امیہ کا تھا۔ اسلام آنے کے بعد جو پہلی باقاعدہ حکومت فارم ہوئی وہ بنی امیہ کی تھی۔ بنی امیہ ہمیشہ سے دشمن اسلام رہے، دشمن رسول رہے۔ ان کی خاندانی دشمنی تھی رسول کے گھرانے سے، اور ہم نے رسول اللہ کی پیدائش کے پہلے سے، رسول اللہ کی ولادت کے پہلے سے ان کی خاندانی دشمنی بنی ہاشم و بنی امیہ میں تھی۔ بہت پرانی بات ہے یہ۔ جب اللہ نے رسالت عظمیٰ بھی بنی ہاشم کو دے دی تو بنی امیہ غصے میں پاگل ہو گئے اور انہوں نے ہر مخالفت کی۔ اس میں انہوں نے 20 برس بہت جم کے مخالفت کی، جس قدر کر سکتے تھے، اور رسول کے قتل کی بہت کوششیں اور بہت لشکر کشی کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ اور ہمایا اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول ان کی گردنیں اڑوا سکتے تھے، مگر رسول نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر بادشاہ ہوتے تو گردنیں اڑوا دیتے۔ وہ رسول تھے۔ رسول میں اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ حالات کنٹرول کرتا ہے، رسول دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ مسلمانوں کی لشکر کشیوں نے اور مسلمانوں کے ملک فتح کرنے کے جذبے نے اسلام کے دامن پر ایک دھبا لگایا ہے، اسلام وتھ سورڈ، یعنی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ میں اکثر و بیشتر مجلسوں میں گبن کا یہ جملہ کوٹ کرتا ہوں کہ محمد sword in one hand and Quran in the other, erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity۔ محمد نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار لے کے اپنے اقتدار کو وسیع کیا روم اور عیسائیت کے کھنڈرات پر۔ یہ گبن نے لکھا ہے، بڑا مشہور رائٹر ہے، بہت دنیا میں اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے آج بھی۔ محمد with the sword in one hand and Quran in the other، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن۔ ہم نے کہا کہ گبن ہمارا رسول رسول رحمت تھا، اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، میدان جہاد میں کھڑا زخم کھاتا رہا مگر تلوار نہیں نکالی، کیسے لکھ دیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں بگڑتے ہو، ہم سے کیوں لڑتے ہو، تم جس شکل سے آئے وہ ہم نے لکھ دی۔ معلومات تصویر ہوتی ہے مسلمان کی، نام لکھا جاتا ہے محمد کا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی چاہیں کہہ لیں اور خوش ہو لیں، لیکن یہ گبن کی کتاب جو ہے یہ ملینز کی تعداد میں دنیا میں چھپی ہے اور ٹریلینز کی تعداد میں انسانوں نے پڑھی ہے، اور اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے with the sword in one hand and Quran in the other۔
ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن لے کے. اب رہ گیا جہاں تک اس مسئلے کے سوال ہے کہ یہ ہے کیا، تو ہم سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا. رسول امت کے دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے، ایک میں قرآن تھا، دوسرے میں دامن اہل بیت تھا. اہل بیت کا دامن چھوڑا، خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی. تو عزیزان گرامی، یہ ہماری حرکتوں سے تصویر رسالت بگڑی. With the sword in one hand and Quran in the other, erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity. اور میں کہوں گا گبن، تم نے یورپ سے دیکھا دور سے، تمہاری سمجھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن آیا. ہم نے قریب سے دیکھا ہے، قرآن نہیں ہے، جزدانوں میں پتھر ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم، سرور کائنات کی سیرت کو لوگوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں یہ بات مشہور کی گئی کہ ان کا خاندان معاذ اللہ کافروں کا خاندان تھا. مجھے اس چیز سے اختلاف ہے. بنی امیہ نے اپنے بزرگوں کے کفر کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کے خاندان کو کافر کہا، ورنہ رسول کا خاندان مومنوں کا خاندان ہے. اب میں آپ کو دلیل کے طور پر، دیکھیں میرا کام بات کو پہنچا دینا ہے. اب کوئی آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، سمجھے آپ. اور دین میں مذہب میں کہیں بھی زیادتی نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کے یا اسلحہ لے کے کسی پر ظلم کریں کہ نہیں مانو. یہ ہمارا کام، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام یہ نہیں ہے بس ہم پہنچا دیں. تو قرآن پاک کی 2 آیتیں میرے سپورٹ میں ہیں. میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں کہ رسول اللہ کا خاندان مومن خاندان ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کے لیے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو، یعنی ماں سے باپ اور باپ سے ماں اور ماں سے باپ اور باپ سے ماں، حضرت آدم سے لے کے اگر آپ اپنے تک سلسلہ بنائیے تو ایک لائن بن جائے گی، ہے نا. ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں، ایک باپ ایک ماں. تو یہ کسی انسان کے وجود کا اپنے آبا کے سلسلے سے گزرنا، اس کو عربی میں تقلب کہتے ہیں. اس کو عربی میں تقلب کہتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. سجدہ کرنے والوں میں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ رسالت
آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں بھی چلا وہ سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. اور عزیزان گرامی، میں ایک ایسی بات عرض کروں جو بالکل کامن سینس کی ہے اور اس کے اندر ہر آدمی آسانی سے سمجھ لے گا. مجھے مجلس پڑھتے پڑھتے کسی آیت کو دیکھنے کی ضرورت پڑی کہ قرآن پاک میں آیت دیکھوں. یاد نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا میں قرآن میں دیکھ کے سناتا ہوں آپ کو. قرآن پاک اس دیوار کے پاس جو الماری رکھی تھی اس میں رکھا تھا. میں نے کہا کہ پلیز وہاں سے قرآن مجھے بھجوا دیجئے. یہاں سے یہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ہی آدمی قرآن ہاتھ میں لے کے سارے مجمع کو چیرتا پھاڑتا یہاں تک آئے. اور ایک شکل یہ ہے کہ وہاں جو صاحب دیوار سے لگے بیٹھے تھے انہوں نے قرآن اٹھایا اور اپنے آگے والے کو دیا, انہوں نے اپنے آگے والے کو دے دیا. اس طریقے سے ایک لائن گئی جو ہاتھوں سے ہوتا ہوا قرآن یہاں آ گیا. تو یہ لائن بحیثیت مسلمان میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ سب پاک آدمی بیٹھے تھے. عزیزان گرامی, سوچنے کے قابل بات ہے کہ ہم گناہگار اللہ کے گندے بندے اگر اتنا شعور رکھتے ہیں کہ قرآن جبھی ہاتھ میں لیں جب ہم پاک ہوں تو کیا اللہ نور محمد کافروں سے بھیج دے گا؟ تو میرے دوستو, اگر روایتیں وہیں سے لی جائیں جو بنی امیہ کے ٹکڑے توڑ کے روایتیں لکھتے تھے تو پھر آپ کو کچھ ایسا ہی میٹیریل ملے گا. اس لیے کہ رزق حرام جرأت حق گوئی چھین لیتا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے پاس آئیے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس قول کی تصدیق. اور جو تقریر میں نے کی ہے ابھی اتنی دیر, اس کی تصدیق بھی سن لیجئے. اور وہ سب گواہی دیں گے جو زیارت پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے اسلاب بزرگ اسلاب میں اور پاکیزہ ارحام میں, اور جاہلیت کی نجاستیں آپ کو چھو نہ سکیں اور برائیاں آپ سے مسئلہ ہو سکیں. یہاں سے وہاں تک سلسلہ نور چلتا رہا. صلوات بھیج دیں محمد. یہ نہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں نہ جذباتی تقریر, بلکہ اس کا ثبوت میں نے آپ کو سنایا. تو عزیزان محترم, ایک آیت تو یہ ہے اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے ہمارے حبیب, ہم نے آپ کے نسل کے الٹنے پلٹنے کو, ہم نے آپ کے سلسلہ نسب کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا. اب آئیے دوسری آیت سنیے. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
لقد من اللہ علی المومنین، یہ دوسری آیت ہے قرآن کی، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ کن میں سے؟ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ کن میں سے چنا ہے؟ مومنین میں سے، کافروں میں سے نہیں، مشرکوں میں سے نہیں، بت پرستوں میں سے نہیں۔ مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے، من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ یہ عربی میں لفظ نفس وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ کلوز ہونا اور بہت زیادہ قریب ہونا مراد ہوتا ہے، جس کو ہماری اردو میں ایک جان دو قالب کہتے ہیں، ان جگہ پر عربی میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ نفس کے استعمال سے آپ واقف ہیں، میں خالی متوجہ کر دوں، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ مباہلے کی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا ہے، من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ اب اس کے آگے رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفس کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہ تو رسول کے فرائض میں داخل ہے چیزیں، لیکن بنیاد جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول چنا ہے۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں جو رسول کے خاندان کے ایمان پر مہر لگا رہی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہو تو بہت ہے، اب یہاں تو دو دو گواہ ہیں۔ تو اب خالی ابو طالب ہی کا ایمان نہیں رہ گیا، ابو طالب بھی مومن تھے، عبداللہ بھی مومن تھے، عبد المطلب بھی مومن تھے، ہاشم بھی مومن تھے، سب مومن تھے۔ اور ہمارے پاس ان کے مومن ہونے کے ثبوت ہیں، ہمارے پاس ان کے مومن ہونے کے ثبوت ہیں۔ اور خالی یہی نہیں ہے کہ یہ مومن تھے، یہ لوگ اولیاء اللہ میں تھے، خالی مومن نہیں تھے جیسے ہم عام مومن ہیں، نہ، یہ اولیاء اللہ میں تھے، ان کے رابطے ادھر سے تھے۔ دلیل چاہیے تاریخ سے لیجئے، خانہ کعبہ کے تبرکات اور چشمہ زمزم غائب ہو گیا تھا ایک لڑائی کے موقع پر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عبد المطلب اپنی جوانی میں ایک دن آئے خانہ کعبہ کے سامنے مزدور لیے ہوئے، اور انہوں نے کھودوانا شروع کیا، وہاں کے یہاں کھودو۔ تاریخ لکھتی ہے کافر جمع ہو گئے اور کہنے کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، چونکہ علی سے بہت پہلے کا ہے اس لیے لکھ گئی تاریخ۔
مزدور لیے ہوئے آئے، کہنے کہ یہاں کھودو، خانہ کعبہ کے گیٹ کے سامنے ہے، تو تاریخ لکھتی ہے کافر جمع ہو گئے، کہنے لگے ہم نہیں کھودنے دیں گے۔ سوال یہ لفظ کافر نہیں لکھنا چاہیے تاریخ کو لکھنا چاہیے تھا لوگ جمع ہو گئے۔ میں مسلمان ہوں، یہاں مسجد کے آگے کوئی گڑھا کھدوا رہا ہوں، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے، میں خود مسلمان ہوں۔ آپ کہیے لوگ جمع ہو گئے، نمازی جمع ہو گئے۔ مسلمان کا ٹرم وہاں استعمال ہوگا جہاں کوئی ہندو کھدوا رہا ہو، اور ہندو جمع ہو گئے وہاں ہوگا جہاں کوئی مسلمان کھدوا رہا ہو۔ کافر جمع ہو گئے تو اس کا مطلب جو کھدوا رہا تھا وہ کافر نہیں تھا۔ ان کا ہم نہیں کھودنے دیں گے۔ کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو جب کافر کی تھنکنگ یہ ہے کہ بتوں کی توہین ہوتی ہے، تو اگر عبد المطلب کافر تھے تو ان کی بھی تو وہی تھنکنگ ہونا چاہیے تھی کہ بتوں کی توہین ہوتی ہے، وہ کیوں کھدوا رہے ہیں؟ صاحب جب لوگوں نے کہا ہم نہیں کھودنے دیں گے تو انہوں نے کہا میں تو کھدواؤں گا، وہ بگڑ گئے، ان کا میں تو کھدواؤں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے قوم قبیلے والوں اسلحے لگا کے چلے آؤ، انہوں نے آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے چلے آؤ، اس لیے کہ میں تو کھدواؤں گا، یعنی اسلحے لگا کے چلے آؤ کا مطلب یہ کہ جھگڑا ہوگا تو ہم جھگڑا بھی کریں گے۔ بھئی اسلحے لگا کے چلے آؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر طاقت کے زور پر روکا جائے گا تو ہم رکیں گے نہیں، کہ اسلحے لگا کے چلے آؤ اس لیے کہ میں تو کھدواؤں گا، اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے؟ وہاں کوئی بادشاہ تھا نہیں جو حکم دے، سردار یہی تھے، بت کسی کو حکم دیتا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ کھودا گیا تو تبرکات کعبہ برآمد ہوئے، اور چاہے زمزم نکلا ہو، وہ ایک لمبی کہانی ہے، مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے اس وقت آپ کے سامنے، لیکن مجھے جتنا عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، خازانہ خدا میں تھے۔ یہ سلسلے میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور ان کو مشیت کے راز معلوم تھے۔ بی بی آمینہ نے وقت ولادت سرور کائنات آیات الہی کا مشاہدہ کیا۔ اسی طریقے سے اور تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو حضور کی آمد کے وقت دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ تو پہلی بات جو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے وہ رسول کا خاندان ہے۔ رسول کا خاندان مومنوں کا خاندان تھا، مسلمانوں کا خاندان تھا، موحدین کا خاندان تھا۔ اب آپ ایسا اسلام جیسا آپ کے پاس ہے ویسا ڈھونڈیے، تو رسول کے آنے سے پہلے ویسا اسلام تو تھا نہیں۔ دیکھیے بات سمجھ لیجئے معاملے کو، آپ کے پاس جو اسلام ہے یہ مذہب کی موسٹ ڈیولپڈ فارم ہے۔ کہ نماز کہاں پڑھتے تھے؟ نماز ایک طرح کی نہیں ہوتی، آپ بھی کئی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پنجگانہ نماز میں 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں آپ، عید کی نماز الگ ہے، جمعہ کی نماز الگ ہے، زلزلے کی اور چاند سورج گرہن کی نماز الگ ہے، میت کی نماز الگ ہے، سب کے طریقے الگ ہیں۔ نماز تھی اب جس شکل میں بھی ہو، روزہ تھا جس فارم میں بھی ہو، جو اللہ کو مانتا ہو، اس کی وحدانیت کا قائل ہو، ظلم نہ کرتا ہو، گناہگاری سے بچتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ جناب جعفر کا یہ ارشاد
تاریخ کے کلیجے میں محفوظ ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بد کرداری کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ جناب جعفر کا ارشاد ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کردار کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور جن کی پاکیزگی عمل اور زندگی کی پاکیزگی ہر زمانے میں قابل تعریف رہی ہے۔ یہ رسول کا خاندان ہے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں اصلی۔ اب کیا گڑبڑ ہے یہ میں پڑھ چکا ہوں اس کے پہلے بھی، کہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام ہے راوی، اس کے پاس ہوتا ہے ایک موٹا سا رجسٹر، جو اسلام لاتا ہے اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ رسول کے خاندان والوں کے نام کی انٹری اس میں نہیں تھی، لہذا راوی نے فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے نام تو لکھے جاتے ہیں، مگر وہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے نام نہیں لکھے جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہے، کسی خانقاہ کا سرٹیفکیٹ ہے، کسی جگہ کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے آئے، کوئی مولانا ہیں، مسجد کا پیش نماز ہیں، کہیں کے امام جمعہ ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں نے ہمارے سامنے بے جبر و اکراہ اسلام قبول کیا اور میں نے اس کا اسلامی نام یہ رکھا، اور یہ سب وہ کہتا ہے دیکھیے میں مسلمان ہو گیا ہوں اکتوبر کے مہینے میں، تو سرٹیفکیٹ پر ڈیٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے کہ آپ نے کہا تھا آپ جو آئیے بمبئی تو آپ نے مسلمان ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ لیتے آئیے، میرے پاس نہیں ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، آپ پاس نہ صحیح اپنے والد کا رکھا ہو لیتے آئیے گا۔ نہ میرے والد کے پاس تھا، نہ میرے دادا کے پاس تھا، نہ میرے پردادا کے پاس تھا۔ ہم سب مسلمان خاندان کے ہیں، ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے۔ رسول کا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا۔ پیغمبروں کا گھرانہ تھا صاحب۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا خاندان تھا، اس میں کہاں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے مسلمان ہونے کا؟ تو باپ دادا پردادا سگا دادا سب اس زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان ضرور ہیں اور ہمارا پورا خاندان مسلمان ہے، جہاں شادی ہوئی وہاں بھی مسلمان تھے سب، رشتہ داری ہے وہاں بھی مسلمان ہیں سب، ننیال ددیال سسرال سمدھیانے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر ہم کہیں کہیں کہ ہم بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ پوچھئے کہ دادا آپ کے مسلمان تھے، آپ یقین مانیے ہم یہ سمجھیں گے ہمیں گالی دے دی۔ ان کا ہم اپنے چچا سے ہم نے بات سنی کہ آپ کے چچا کیا مسلمان تھے؟ یہ ہم لوگ کیا دستور نہیں ہے پوچھنے کا، یہ ہمارے خاندانوں میں اس طرح سے پوچھنے کا دستور نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہم میں اتنا کلیجہ بھی ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی آدمی کافر ہو جائے تو ہم کہیں گے وہ ہمارے رشتہ دار ضرور ہیں مگر دھوکہ نہ کھائیے گا وہ کافر ہو گئے ہیں۔ مسلم خاندان کا ایک آدمی کافر ہو گیا تو قرآن میں سورہ آ گیا تبت یدا ابی لہب و تب، صلوات بھیج دیں محمد
تو تاریخ کی ایک دھاندلی تو یہ ہے کہ رسول کے خاندان پر الزام لگایا. دوسری دھاندلی یہ ہے کہ جس کو خدا نے قرآن کے علم کا حامل بنا کے بھیجا تھا اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی خدا کی قسم، جس کو اردو میں ہمارے کیا ایک مسئلہ ہے کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. الٹی گنگا تو مسلمان قوم جو ہے یہ بنی امیہ کی محبت میں الٹی گنگا بہا رہی ہے. دیکھیے مسلمانوں کے علاوہ جو مذہب ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی مذہب ہو، جو بھی ہو، اپنے لیڈروں کو وہ جتنے ہیں ان سے اونچا بنا کے پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت قابل احترام ہیں، اور جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. اولو العزم صاحب کتاب و شریعت نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عیسائی ہم سے خوش نہیں ہیں. اتنے پر ان کو تسلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو کہو، خدائی میں شریک تو کرو، خالی نبی کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو معلوم ہے ہر فرقہ اپنے بزرگ کو اپنی حد سے آگے بڑھا رہا ہے جوش محبت میں. صدقے جائیے فرزندان توحید کے، اپنے نبی کو جو نورانی ہے اپنا جیسا بنا کے برابر لا رہے ہیں. اب سنیے تاریخ کی دوسری غلط فہمی. پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو امی تھے. امی مینس الٹریٹ. جی، حالانکہ قرآن میں جن معنوں میں امی استعمال ہوا ہے وہ معنی دوسرے ہیں. امی معنی مکے والا، ام القری والا. مکے کا نام ہے ام القری. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں ایک رسول مبعوث کیا ہے. لیکن علماء اسلام نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے امی کا وہ جاہل کیا ہے، الٹریٹ. سمجھے آپ؟ یہ میں کھول کھول کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچے اچھی طرح سمجھ لیں. سمجھے آپ؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. دیکھیے ہم نے بھی دیکھا ہے قرآن میں لکھا ہے. ام القری والوں میں، مکے والوں میں ایک کو رسول مبعوث کیا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ جاہلوں میں کیا ہے؟ اچھا ہم اس پر بھی کمپرومائز پر راضی تھے کہ بھئی سب جاہل تھے. یہ نہیں تھے، جاہلوں میں تھے مگر یہ خود عالم تھے. اس پر بات طے ہو جائے کہ جو گرد و پیش کا ماحول تھا وہ تو جاہل تھے مگر یہ خود پڑھے لکھے تھے، عالم تھے. کہیں کہ نہیں، وہ عربی گرامر کے حساب سے نہیں ہوتا. امام مولوی صاحب کو گرامر یاد آ گئی. رسول منہم، دیکھیں منہم بھی تو ہے. اس کا مطلب سمجھیے. وہ ہم کو عربی گرامر پڑھانے لگے. اچھا اب اصلیت کیا ہے؟ اصلیت میاں یہ ہے کہ رسول کو اپنا جیسا سمجھا، اپنا جیسا سمجھا. اب ان کے دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ بچپنے میں رسول کو دیکھتے کہ تختی ہاتھ میں ہے، 2-3 قلم جیب میں لگے ہیں، ادھر بیٹھے الف ب پڑھ رہے ہیں، ادھر بیٹھے تختی لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہاں 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 ہم نے دیکھا، پڑھے ہوئے ہیں. یہ منظر انہوں نے دیکھا نہیں، یہ منظر انہوں نے دیکھا نہیں. یہ کہہ اٹھے بے پڑھے لکھے ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول کو پڑھائے گا کون؟
کس مدرسے میں پڑھیں گے یہ؟ اب سنیے، چند منٹ بس آج یہی بیان ہوگا، اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی انشاءاللہ، کل آگے بڑھے گی مجلس۔ دیکھیے صاحب، دنیا میں علم ناپنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی بہت بڑے آدمی کا شاگرد ہے تو اس کے بھی علم کا ایک دبدبہ بنتا ہے۔ مرزا غالب اردو لٹریچر کا بہت بڑا نام تھا، اگر کسی نے مرزا غالب سے اردو پڑھی ہے تو خواہ اس کی ایک دھوس ہوگی، وہ استاد غالب کے شاگرد۔ شیکسپیئر انگریزی لٹریچر کا ایک بہت بڑا نام ہے، جانسن انگریزی لٹریچر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اگر کسی نے شیکسپیئر یا جانسن سے انگریزی پڑھی ہے تو خواہ اس کا دبدبہ ہوگا۔ یا استاد بہت بڑا ہو تو شاگرد کا دبدبہ بنتا ہے، یا شاگرد بڑا نام کما لے تو استاد کا دبدبہ بنتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، اردو کے ایک مرثیہ نگار شاعر گزرے ہیں میر ضمیر، وہ استاد تھے مرزا دبیر کے، اور مرزا دبیر بہت بڑا نام ہے، انیس کے برابر کا نام ہے اردو لٹریچر میں، مرثیے میں مرزا دبیر۔ تو آج تک میر ضمیر کی واہ واہ اس لیے ہے کہ استاد دبیر تھے۔ تو یا شاگرد اتنا بڑا ہو جائے تو استاد کا دبدبہ بنتا ہے، یا استاد بہت بڑا ہو تو شاگرد کا دبدبہ بنتا ہے۔ میرے رسول کے علم کو دونوں طرح ناپ لو، خدا کے شاگرد ہیں، علی کے استاد ہیں۔ اب سنیے بھائی ایک بات سامنے کی، بالکل دنیا میں آج عالم اسلام میں علم علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور مولا علی کی شخصیت کے چاہنے والے بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ان کے امام ہیں کہ نہیں ہیں، معصوم ہیں کہ نہیں ہیں، خلافت میں ان کا کون سا نمبر ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ کہ ان کے علم سے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، علی کے علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کوئی غیر نان مسلم ہم سے آ کے یہ سوال کرے کہ رسول اللہ کا وہ زمانہ جب حضور تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام حضور کے گرد بیٹھتے تھے اور علم و عرفان کی بارش ہوتی تھی، تو اس زمانے کے بزرگان اسلام کی کوئی ریٹن یادگار آپ کے پاس ہے؟
وہ اصحاب رسول کا طبقہ جو حضور کی خدمت میں بیٹھتا تھا اور آپ سے کسب فیض کرتا تھا، ان کی کوئی یادگار ہے اس زمانے کی جب آپ کے حضور تھے اس دنیا میں؟ اس زمانے کی کوئی یادگار ہے جو ہم آج دیکھیں اور مال اس زمانے کا ہو؟ تو یقین مانیے آپ، یا تو آپ کو قرآن ملے گا، مگر قرآن کا تعلق خدا و رسول سے نہیں ہے، وہ اللہ و رسول و علی سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق رسول و علی سے نہیں ہے، وہ کلام خدا ہے۔ تو یا تو اس زمانے کی یادگار آپ کو قرآن ملے گا یا حدیث نبوی ملے گی، جس سے اسلام سمجھنے میں اور قرآن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کا کلام ہے۔ سوال یہ کر رہا ہے وہ آدمی کہ جو رسول کی بزم میں بیٹھتے تھے ان کی کوئی یادگار ہے؟ تو عزیزوں ڈھونڈ ڈالیے سوائے نہج البلاغہ کے عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے کی کتابیں رکھی جائیں ایک میز کے اوپر تو آپ کو تین ہی کتابیں ملیں گی، یہ قرآن ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ حدیث ہے، یہ کلام رسول ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ کلام علی ہے۔ اب اگر ایسے موقع پر میرا کلمہ پڑھنے کو دل چاہے تو بتائیے کیا ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مسئلہ کہ کیا کریں ہم؟ لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھے، محمد رسول اللہ حدیث پہ ہاتھ رکھے، علی ولی اللہ۔ علی اتنے بڑے اسکالر اور اتنے بڑے عالم کہ جن کے علم کی 1400 برس سے دنیا میں دھاک ہے اور دبدبہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے پڑھا کس سے تھا؟ عرب میں کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے علی کو پڑھایا ہے؟ کسی خاندان نے بتایا کہ علی ہمارے کیا لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے علی کو تعلیم دی ہے؟ عرب ذرا سی بات پر فخر کرتے تھے، اتنے بڑے اسکالر تھے علی، اتنے بڑے عالم تھے۔ جس خاندان میں 2 حرف بھی پڑھے ہوتے وہ ہمیشہ فخر کرتا کہ وہ صاحب ہو گئے اتنے بڑے، وہ ٹھیک ہے لیکن ابتدا ہمارے گھر سے ہوئی تھی، بسم اللہ ہم لوگوں نے کرائی تھی، لکھنا پڑھنا شروع میں ہم نے سکھایا تھا، ہمارے دادا نے۔ تو علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں
علم بغیر پڑھے آتا نہیں. کوئی علی کے استاد ہونے کا دعویٰ کرتا نہیں. تو ہم نے کہا علی سے پوچھو، کوئی تو بولے گا نہیں، علی بتائیں گے. تو ہم نے علی سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ پاس جو اتنا علم آیا تو آپ نے کس نے پڑھایا جو آپ پاس اتنا علم آ گیا؟ تو انہوں نے کہا 2 دفعہ آپ نے استاد کا نام بتایا اور ایک ہی نام بتایا دونوں دفعہ. ایک دفعہ فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الفباب، رسول اللہ نے مجھے 1000 دروازے علم کے سکھائے، ہر دروازے سے میں نے 1000 کھول لیے. خیر وہ ان کی ذہانت، مگر یہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ مجھے 1000 دروازے علم کے رسول اللہ نے سکھائے. دوبارہ پھر انہوں نے کہا نام لیا تو وہی نام لیا کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. چلیے بظاہر مسئلہ صاف ہو گیا کہ علی اتنے بڑے عالم تھے تو اس لیے تھے کہ ان کو رسول اللہ نے پڑھایا. مگر میرے یہاں مسئلہ نہیں صاف ہوا، میں ابھی وہیں کے وہیں ہوں، میں چکر میں پھنسا ہوں. اس لیے کہ علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، علی کی استادی کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. علی نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ نے پڑھایا، امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے لکھے تھے. تو بے پڑھا لکھا آدمی کسی کو اتنا کیسے پڑھا دے گا کہ وہ علی بن جائے؟ عزیزان گرامی، یہ سارے مسئلے ہیں تاریخ کے اندر جو الجھے ہوئے ہیں. تو اب انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، اور علم رسول کے تعلق سے میں کل عرض کروں گا، آج بات نامکمل رہ گئی. لیکن آج عرض کروں گا، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے دل میں کانٹے چبھے ہیں، وہ سب آگے آگے آن کے بیان ہوتے جائیں گے. آج تو صرف اتنا کہ یہ بھی تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ یہ بات رسول کے لیے کہ اللہ نے جاہلوں میں سے ایک جاہل کو رسول بنا دیا، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے؟ اس کی اثر نو تحقیق ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ جرأت گفتار اور یہ جرأت اظہار اور یہ جرأت تحقیق ہمیں کربلا سے ملی. آپ یقین مانیے کہ کربلا ہی وہ ہے جس نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا سکھایا. وہ دیکھنے میں چند آدمی تھے، لیکن وہ چند آدمی نہیں تھے. در حقیقت حسین نے عطر انسانیت کھینچ لیا تھا. اگر ایک من گلاب کے پھول ہوں 40 کلو، تو 40 کلو عطر تھوڑی نکلے گا اس میں سے. اگر ایک من گلاب کے پھول ہوں تو اس میں سے چند گرام عطر نکلے گا، 100 گرام 200 گرام عطر نکل آئے گا. تو عزیزان گرامی، صدیاں گزرتی ہیں تو ایک ویسا نہیں پیدا ہوتا. جیسے حسین نے 72 جمع کر لیے تھے، بے مثال 72 تھے جو کربلا میں حسین نے جمع کیے تھے. ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان پر اور ہم قربان ہو جائیں کربلا کے ان ناصروں پر. حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر خط لکھ کے بھیجا، من حسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے لیے. خط آیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا. زمانہ خراب تھا، بات کہتے ہر آدمی ڈرتا تھا. زوجہ پوچھنے لگی کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ارے بھائی میں کیا. جب دیکھا زوجہ نے کچھ ان کو تردد ہے، کہا حبیب
بڑے شرم کی بات ہے کہ رسول کا نواسہ بلائے اور تم نہ جاؤ. اور اگر بات یہی ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دو، یہ چادر اوڑھ کے یہاں بیٹھ جاؤ گھر. حبیب رونے لگے. کہا مومنہ معاف کرنا، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حسین کی محبت تیرے دل میں اتنی ہے. بھلا میں نہ جاؤں؟ میں تو سر کے بھل جاؤں گا. میں ڈر رہا تھا کہ میں تجھ سے کہوں زبان سے نکل جائے تیری اور میں گرفتار ہو جاؤں، نہ جا پاؤں. جانے کی تیاری کی. کوفے کی ناکہ بندی تھی. اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دے کے شہر کے باہر بھیجا اور اس طرح چلے جیسے اپنی کھیتی ویتی پہ جاتے تھے. کسی صورت سے بچتے بچاتے جا رہے تھے، درختوں کی آڑ لیتے ہوئے، چھپتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو جب وہاں اپنے گھوڑے کے قریب پہنچ کے سنگن لی تو غلام کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے پریشان نہ ہونا، اگر میرے آقا پر کوئی مصیبت آ گئی اب وہ نہ آ پایا تو تجھ پر سوار ہو کے میں چلوں گا. وہ اتنا سن کے چیخ نکل گئی، رونے لگے. کہا یا ابا عبداللہ، یہ وقت آ گیا اب غلام آپ کی نصرت کی تمنا کر رہے ہیں. اب غلام آپ کی نصرت کی تمنا کر رہے ہیں. کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. خوش ہو کے غلام کو آزاد کر دیا. گھوڑے پہ بیٹھے چلے. زمانہ خراب تھا، آدمی ہر طرف دیکھ رہا ہے، دہنے بائیں، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا ہے. تھوڑی دور چلے تھے کہ ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے دوڑ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو غلام چلا آ رہا تھا. کہا تو کیسے آ رہا ہے؟ کہا چلیے چلیے آپ چلیے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں چل رہا ہوں. وہیں میں چل رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں. ادھر پڑے گھوڑے سے. کہا نہ تو غلام نہ میں آقا، ہم دونوں حسین کے غلام. آؤ اسی گھوڑے میں بیٹھ جاؤ، آہستہ چلیں گے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، مگر تم پیدل نہیں جاؤ گے. اپنے ساتھ گھوڑے میں بٹھایا اور آہستہ آہستہ چلے یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے. حسین انتظار میں تھے. حبیب کو دیکھ کے گلے سے لگایا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خبر خیمہ اقدس میں پہنچی کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. ایک دفعہ فضا آئی، کہا حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے. شہزادی زینب نے تمہیں سلام کہا ہے. وہ حبیب یہ سن کے زمین پر گر کے تڑپنے لگے، خاک اٹھا کے ڈالی سر پر. ارے میں اور محمد کی نواسی سلام کرے. میں کہوں گا اے حبیب عصر عاشور کو آؤ، زینب کا سر کھلا ہے، بھائی کی میت پڑی ہے، خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں. واہ محمد واہ علی.